الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل آقا نامدار، مکی مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود پاک پڑھا ہوں اس سے بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری تقریر کا عنوان اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے اور سب کا اجماع ہے، اور سب یہ مانتے ہوئے آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں، اور سینکڑوں احادیث طیبہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن کچھ نااہل ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن اختیارات و تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں تقویت الایمان جس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو، سب کے سب بے بس بندے ہیں۔ اس نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ بتائیے کہ یا تو اس کتاب تقویت الایمان کو مانا جائے یا اللہ کی کتاب کلام اللہ کو مانا جائے، اس کتاب کو مانا جائے یا احادیث طیبہ کو مانا جائے، اس کتاب کو مانا جائے یا اقوال صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، اس کتاب کو مانا جائے یا عقیدہ بزرگان دین کو مانا جائے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب جو ہے تقویت الایمان نہیں بلکہ تفویت الایمان، یعنی کہ ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے، ایمان کو ختم کر دینے والی کتاب ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ صاحب ایمان وہی ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں۔ چونکہ یہی عقیدہ تو صحابہ کرام کا ہے، یہی عقیدہ تو خلفائے راشدین کا بھی ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا بھی ہے، یہی عقیدہ غوث قطب ابدال کا بھی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام یوں کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خداوند قدوس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہیں کیا برا لگ گیا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
اللہ رب العزت نے اس آیے کریمہ میں اپنے حبیب کی شان عظمت کا خطبہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ تو دیتا ہی ہے، اللہ تو غنی کرتا ہی ہے، اللہ تو دولت مند فرماتا ہے، لیکن اس کے فضل سے، اس کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو راضی نہ ہوئے اس پر جو ان کو اللہ نے دیا اور اس کے رسول مصطفیٰ کریم نے عطا کیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے دیا ان کو لیکن وہ راضی نہ ہوئے، لیکن اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم نے بھی انہیں عطا کیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور جگہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خداوند قدوس کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو رسول عطا کرے وہ لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے دے اور جس کو چاہے دے اور جس چیز سے چاہے اس سے منع کر دے اور جس کو چاہے منع کر دے۔ اسی لیے تو میرا خدا کہتا ہے کہ رسول جو دے وہ لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو انگلی کے ایک اشارے سے سورج کو نہ پلٹاتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو انگلی کا ایک اشارہ کرتے اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کے قدموں میں نہ آتا۔ حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو قتادہ کی آنکھ میں لعاب دہن لگا کر کے ان کی آنکھ کو ٹھیک نہ فرماتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو ابو بکر کی ایڑی پر لعاب لگا کر کے جو ہے سانپ کے زہر کو ٹھیک نہ کرتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو جابر کے بیٹوں کو زندہ نہ کرتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو اپنی انگلیوں سے چشمے نہ بہاتے، حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو ایک پیالے کے اندر 70 صحابہ دودھ سے سیراب نہ ہوتے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر حضور صاحب اختیار نہ ہوتے تو جنگ کے موقع پر حضرت علی کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ دی ہوئی کھجور کی شاخ تلوار کا کام نہ کرتی۔ ان ساری باتوں سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، حضور علیہ السلام کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا چلوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کہ اللہ نے اسے غنی کر دیا اور اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم نے بھی اسے غنی کیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ نے غنی کر دیا یعنی کہ اللہ دولت مند فرماتا ہے، اللہ دیتا ہے اور اس کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کے دیے سے مصطفیٰ کریم بھی دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی عطا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور جگہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، یعنی کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے رسول مصطفیٰ کریم مولا ہے، اس کے جن کا کوئی اللہ مددگار ہے اور اس کے رسول مصطفیٰ کریم مددگار ہیں، ان کے جن کا کوئی مددگار نہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے مصطفیٰ کریم بھی مدد کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی عطا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور اپنے آپ سے دیتے ہیں، حضور خود سے دیتے ہیں، نہیں، بلکہ حضور دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ کے دیے سے دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
ان آیات کریمہ اور احادیث طیبہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت تو حقیقی معنوں میں مالک ہے ہی، اللہ رب العزت تو حقیقی معنوں میں عطا کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے مصطفیٰ کریم بھی عطا کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام یوں کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدعقیدوں سے بچائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔